سب سے پہلے تو یہ انڈوں کا ایشو سر یہ دیکھیں لاہور میں جو کچھ آپ نے کیا آپ کو پشاور میں اسے کاٹنا پڑا، تو سر اس کو روکیں، آپ نہیں روکیں گے تو یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ نہیں جی، میں بڑی شدید مذمت کرتا ہوں اس پورے کام کو، جو پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے ورکرز کو، اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس حد تک اپنی سٹیٹمنٹس کے ذریعے پولرائز نہ کریں کہ اس کا ریفلیکشن نیچے آنے لگے۔ اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ، پرائم منسٹر بھی خیال کریں، لیڈرز آف دی اپوزیشن بھی خیال کریں، گورنمنٹ میں بیٹھی پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز، آل آف دیم۔ یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی پیچھے ریسنٹ پاس سے ابھی تک چوہے صاحب خواجہ آصف صاحب پہ سیاہی پھینکتے میں نے دیکھا، احسن اقبال صاحب کو گولی مارتے میں نے دیکھا، میاں صاحب کے اوپر جامعہ نعیمیہ کے اندر وہ جو کیا واقعہ پیش ہے آپ کے سامنے ہے، احسن صاحب پہ پھر یہاں پر کچھ کارکنان تحریک انصاف کے تھے، شہباز گل والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آج یہ کیپٹن صاحب والا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اٹس اے ویری اگلی فیس آف اٹ۔ یہ ہماری لیڈرشپس کو دیکھیں قیادت کی طرف سے جب مذمت نہیں آ رہی، نہیں آنی چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو مذمت کرنی چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب کو جیل سے کرنی چاہیے، مریم صاحبہ کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا ایک تھپڑ مارو گے 10 ماریں گے تو پھر تو یہ ایکشن آئے گا اس ٹائپ۔ میں تو آپ کو پتہ ہے، میں تو بالکل اس میں ایک سیاسی ایک عزت کا کام ہے جس طرح کا یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر میں نے آپ کو جو واقعات گنوائے ہیں وہ سارے میں مسلم لیگ نون کے لوگ ٹارگیٹڈ تھے، اور اس میں نہیں دیکھیں جو آپ نے لاہور میں ہوا سر اس میں تو شہباز گل صاحب کے ساتھ نہیں، دیکھیں ہم نے تو اس کی مذمت کی ہے، برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے جو جن ورکر سے یہ کیا آپ نے ان کا احتساب کیا سر؟ میرے علم میں نہیں ہے جو صاحب، میں آئی ایم ناٹ انٹو دوز ڈیٹیلز کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا، لیکن اوبیسلی اس کی مذمت تو میں نے پہلے دن ہی سنی، لیڈرشپ کی طرف سے بھی آئی تھی، میں نے اپنی اسپوکس پرسنس کو بھی سنا، انہوں نے بھی کہا، لیکن یہ ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں رکتا تو یہ بڑی اس سے زیادہ اگلی شکل اور کیا ہوگی جو آج ہے، لیکن اس کو یہ اٹ از بیکمنگ ایبسلیوٹلی۔ عوان صاحب یہ آپ کو بھی اندازہ دے کہ پشاور تو آپ کی گورنمنٹ ہے اور پچھلے 8 سال سے وہاں آپ کی حکومت ہے، وہاں اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا لیا جائے پھر؟ اور کیپٹن صفدر ظاہر ہے بات سمپل سی یہ میں اسے کنٹینیو ہی کروں گا، اور بیچ میں بھول گیا مصدق بھائی کے ساتھ بھی یہ ہوا، بالکل مریم کے ساتھ، اس سے پیچھے چلے جائیں قصوری صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا، احمد رضا قصوری کے ساتھ، ان کے سیاہی پھینکی ہوئی تھی۔ اور اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹس ہر جگہ کے ڈیفرنٹ تھے، پر ان دا اینڈ کیا یہ طریقہ ہے یا یہ کوئی جواز بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو مذمت کرنی چاہیے، شدید مذمت ہے۔ جب قصوری صاحب پہ ہوا تھا اس وقت بھی اس وقت اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کیا تھا کہ جو ورکر کرے گا اس کو پارٹی سے۔ میرے خیال ہے ایک اور رائے، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک، میرے خیال ہے کہ ایک کل آج اسپیکر صاحب نے میرے خیال اس کی کمیٹی بن گئی ہوگی جو انتخابی اصلاحات پہ ہے، میرا خیال ہے 1 پوائنٹ اس میں یہ ایجنڈا ایڈ ہو جانا چاہیے۔ اپوزیشن مان نہیں رہی ہے اس کمیٹی۔ سر میں ایجنڈا تو ایڈ کرے نا، شاید اس ایجنڈے کی وجہ سے مان جائے۔ دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ایجنڈے میں اس میں ایڈ ہونا چاہیے کہ ساری پارٹیز کی اگر لیڈرشپ آتی ہے، اس کا بھی ایک طریقے ایک مذمتی ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے اس اجلاس کے اندر سے کہ ہر طرف سے یہ اس چیز کی مذمت ہی ہو اور کبھی اس کو انکریج نہ کیا جائے، ساری لیڈرشپ اپنے کنٹرول کرے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرے اور اس کو اسی طرح آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے ورس ہی ہوگا، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، اس سے ورس ہوتا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ چانی صاحب آپ کی طرف آنا ہے سر، 2 سوال، ایک تو یہ اگر یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ کی پوری زندگی سیاست میں گزری آپ بڑے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور دوسرا یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ یا لانگ مارچ ملتوی ہوا ہے تو گورنمنٹ بہت زیادہ مطمئن ہوگی، حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب ہم 5 سال پورے کریں گے، اور پرائم منسٹر نے آج یہ کہا ہے کہ 2.5 سال رہ گئے ہیں پورے کریں گے اور اس کے بعد ہمارا احتساب ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا ہے یہ پیپلز پارٹی کے مزاج میں نہیں ہے، سیاسی انتقام، اپنے سیاسی لوگوں سے لڑنا، ان کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، بھٹو صاحب کے کیس سے لے کر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک سے لے کر کس انداز سے ہمارے کارکنوں کے گھر جلائے گئے، ان کی جنازے لٹکائے گئے، ان کے لیے جو کچھ کیا گیا، جنازوں کی توہین کی گئی، اور پھر پینے کی نام کے جو تحریک چلی، ہم نے کبھی اس پہ یقین نہیں کیا ہے، ہم حامی بھی نہیں ہیں، ہم مذمت کرتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے اس کا رواج ڈالا ہے وہ کبھی کھل کر مذمت نہیں کرتے، بس آپ جیسے مہربان ان کو مجبور کرتے ہیں، وہ الفاظ بول دیتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت نہیں کرتے، وہ اپنے کارکنوں کو روکیں، وہ اپنے کارکنوں کے خلاف ایکشن اٹھائیں تو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم ان کی صرف مذمت نہیں کرتے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف سیاست ہے۔
ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں کہا بھٹو صاحب کے لیے, کیا کچھ نہیں بی بی صاحبہ کے لیے کہا گیا, کیا کچھ نہیں زرداری صاحب کے لیے کہا گیا, کیا کچھ بلاول صاحب کے لیے ان کے منسٹروں نے جو بدتمیزی والی زبان لیکن سر یہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو پہلے دن ہی سلیکٹڈ کہا تھا بلاول صاحب نے, اور اس کے بعد یہ سلیکٹڈ کا لفظ چپک گیا ہے ساتھ عمران خان صاحب کے, اور اس پہ ریاکشن آتا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے ہمیشہ. وہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ سلیکٹڈ چپک گیا ہے. سلیکٹڈ توہین نہیں ہے, سلیکٹڈ گالی نہیں ہے, سلیکٹڈ بدتمیزی کا لفظ نہیں ہے. ان کے انتخاب کے متعلق رائے قائم کرنی ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے, چلے اس کو چھوڑے. اب دوسری بات آ جائے, آپ نے پی ڈی ایم کے لیے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ خطرے سے باہر نکل گئی ہے, گورنمنٹ کے تمام وزراء کا خیال یہ ہے کہ ہم خطرے سے باہر ہیں. اب چلے شکر الحمدللہ, یہ تو قبول کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ان کو خطرہ تھا. وہ تو کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے تو خطرہ کیوں. لیکن دوسری بات یہ ہے چودھری صاحب, ان کو جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے صدقے اندھے, گونگے, بہرے, محتاج اپنی مدتیں پورے کرتے ہیں, پھر مدتوں سے بڑھ کر بھی رہتے ہیں. تو ان کو بھی ایسی ہی دعائیں ہیں, تو اگر انہوں نے مدت پوری کر بھی لی تو کون سا عجوبہ ہوگا. میں کئی نام جانتا ہوں, آخر تک سنتے نہیں تھے, بولتے تھے, وہ خود کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا, وہ بھی اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو یہ تو دیکھنے میں ماشاءاللہ خوبصورت جوان. لیکن سر ایک بات اور بھی ہے چانڈی صاحب, یہ گورنمنٹ کا ہر شخص آپ کا تھینک فل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور کل سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جمہوری فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور زندہ باد, بہت اچھا. اور اگر یہ گورنمنٹ اگلے 5 سال پورے کرتی ہے, 2.5 سال, تو اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سپورٹ تھی ان کو. پھر میرے خیال میں برل تجزیہ کرنے والے مہربانوں کا تجزیہ کرنے کا حق ہے, لیکن ہمارے سوا کون ہے جن سے یہ خوف کھاتے ہو. آج ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ تو اصل قوت تو ہم ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. اب ایک چودھری صاحب 1 منٹ کے لیے میری بات سن لیں. یہ کب فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانگ مارچ کے لیے اپوزیشن کی استعفا ضروری ہوگی, یہ کب فیصلہ ہوا؟ ایسا تو کوئی فیصلہ تھا نہیں, وہ الگ فیصلہ ہے, یہ الگ فیصلہ ہے. امپریشن آتا رہا تھا چانی صاحب, ایک امپریشن آتا رہا کہ وہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ ایٹمی ہمارے استعفے ہیں استعمال ہوں گے, وہ بار بار ایک امپریشن دیا جاتا رہا. میں بڑا آسان سا سوال پوچھ رہا ہوں, کس میٹنگ میں کس موقع مناسبت سے یہ فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی قیادت کی حمایت سے, ٹی ڈی ایم کا فیصلہ کہ لانگ مارچ نفی ہوگی ان استعفاؤں کے ساتھ. استعفاؤں کا معاملہ الگ تھا, وہ آگے اور چل کے ہو سکتا تھا, اس کو ملتوی کر دیا گیا. میں خود کو اتنا بھاری بھرکم نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تبصرہ کروں, لیکن اپنی مرضی سے شروع کرنا, اپنی مرضی سے شروع کرنا, اپنی مرضی سے بتانا, اپنی مرضی سے ملتوی کرنا, تحریک ایسے تو نہیں چلے گی تمام لوگوں کو لے کے چلنے سے. لیکن دیکھیں چٹی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے سینٹ کے اندر حزب اختلاف جو ہے نا, اپوزیشن لیڈر بھی اپنا لے کے آ رہے ہیں. شہری رحمان صاحبہ کو آپ نے اے این پی سے بات کر لی ہے, آپ نے مینگل صاحب سے بات کر لی ہے, 25-26 ارکان آپ پورے کر کے آپ ایک درخواست دینے والے ہیں. اب اگر یہ کر لیا آپ نے تو پی ڈی ایم عملاً ٹوٹ جائے گا, پھر وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا کسی جگہ. دیکھیں چودھری صاحب, سینٹ کا تو ابھی تذکرہ کر کے آپ نے مجھے تو پریشان کر دیا. سینٹ میں جو انتخاب ہوئے ہیں, میں آپ سے ایمان سے, آپ کو پتا ہے میں توہین آمیز تو گفتگو کر ہی نہیں سکتا, لیکن سینٹ میں جو انتخاب ہوئے ہیں اور جس شخصیت کو پریزائڈنگ افسر کے بنا کر بٹھا دیا گیا, وہ بدترین مخالف نہیں, بدترین دشمن ہے بھٹو کا. تو اسی لیے تو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ مستعفی ہو جائے ایوان سے, اس لیے کہہ رہی ہیں. ذرا سن لیں, مطلب کیوں اس کو بٹھایا گیا, اور جو انہوں نے کیا, ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ریجیکٹڈ ووٹ ہے تو کہا روکو کاؤنٹنگ ہو جائے. وہ تو ایک مذاق تھی, ایک ڈرامہ تھا. چلیں وہ ہو گیا, اب ہو گیا. اب دوسری بات, اب چلیں عوان صاحب سے پوچھ لیں. جی عوان صاحب یہ فرمائیے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ خطرے سے باہر نہیں نکلے. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں تو ایک نام لینا میں بھول گیا تھا. میں نے اس کی غلام ارباب رحیم کے ساتھ جو سندھ اسمبلی میں ہوا تھا, وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس سے کیا.
अच्छा मुझे नहीं पता अभी इन्होंने कोई और बात की चांदनी साहब, पर मैं कहूँ उस वक्त ये शुरू जिस वक्त ये ट्रेंड हुआ था, अगर उसी वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता तो गलत, पर ओवरऑल ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसलिए ना करें कि उन्होंने नहीं किया था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, किसी ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना। मैं कुछ कह रहे हैं शायद आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नवाज साहब को पता शायद होगा, नहीं भी होगा, हमने कभी किसी की ऐसे एक्शन की हिमायत नहीं की। अरबाब गुलाम रहीम का केस अनोखा था, लेकिन सर वो डॉक्टर पास साहब उसके बाद मुसलसल इस्लामाबाद में रहे हैं, वो सिंध नहीं आए। उनका बेटा सुबह पता और जाके बाद में जब तक पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर ये पर वो अलग इशू है। ये जो हाथ दराजी ये गलत चीज है, उसकी मैं मजम्मत, मैं तो कह रहा था मैं उसकी भी मजम्मत कर रहा हूं, मैं और कोई बात नहीं कर रहा था। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी देखिए तुरुप का पता है, चौधरी साहब उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया, आप खुश हो गए। अगर वो आपके ऊपर गिर जाता तो आप फारिग थे। मैं देखें वो आपने उनको कहा कि सिलेक्टेड, इन्होंने कहा था नून ने जरदारी को 10% कहा था, वो उसके साथ चिपक गए। इनके बारे में आज भी मेहरान बैंक स्कैंडल इनके साथ है। ये सियासी चीजें, ख्वाजा आसिफ ने कई लोगों को लकबात के, आज भी उस लकबात से मशहूर है। मैं इन चीजों से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि किसने किसको क्या सपोर्ट किया, हर एक पार्टी का अपना स्टेक है और अपना स्टेक देख के फैसला करती है। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, जब से पीडीएम बनी है, कि ये खान साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया था उस दिन कह दिया था ये सारे एक हो जाएंगे, एक हो गए। उस दिन खान साहब ने कह दिया था ये इकट्ठे नहीं चल सकेंगे, नहीं चल सके। ये लोग कहा था ये हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हर पार्टी का अपना स्टेक है, और वो आप देखते हैं रिंग में बैठे कौन आंखें झपकेगा दूसरा उसको खाएगा। अगर परफॉर्मेंस पे हुकूमतों ने चलना होता तो 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं हो सकती थी। अगर आज भी उठा के देख लें, परफॉर्मेंस इशू नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं, कहने का मतलब ये हुआ 2.5 साल की परफॉर्मेंस आपका इशू कोई नहीं। आगे मैं पूरी बात करता हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा कि हुकूमत बहुत मुतमईन है, मैंने कहा हाँ, कई जगह शदियाने बजे हैं, कई मरसिए पड़े गए, कई लोगों की ख्वाहिशात में ऊपर, सुने सर मेरी बात लेके फिर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कई लोग मरसिए पड़ रहे थे, कई लोगों ने शोज किए इसके ऊपर, कई लोगों ने किया, पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की है, कई कॉलम लिखे गए इसके ऊपर। वो ख्वाहिशात जो बना के वो बैठे थे, जो आपने सही पूछा कि आपसे एक्सपेक्ट तो हम ये कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने तो कभी डिसीजन नहीं, हम सोच रहे थे आप ये करेंगे, हमारे दिल के अंदर ये चीज थी और आपने हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, हमारे ऊपर बर्फ वाला पानी डाल दिया आपने। तो ये तो चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस पे आते हैं सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला कैसा है? उन्होंने अपने लिए किया, अच्छा फैसला उन्होंने अपने लिए किया। मैं कह रहा हूं हमें बेनिफिशियरी हमने उसके सर एक बात बताएं, जब हम लोगों ने लॉन्ग मार्च किया था, हमने धरना दिया था, पीपल्स पार्टी का क्या रोल था उस वक्त, क्या रोल था, और सारे उसके ऊपर क्या बयाने बन रहा था। वो न्यूट्रल पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे सहाफी इसके ऊपर लिख रहे थे, बोल रहे थे, टीवी शोज कर रहे थे, पर इस दफा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि कुछ हमारे भाई जो तकरीर सुनवाना चाहते थे हाई कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ साहब की, वो नहीं सुनवा सके तो उन्होंने इस तरफ काम शुरू कर दिया था, पर वो पीपल्स पार्टी ने अपने स्टेक के मुताबिक फैसला किया, ठीक फैसला किया उन्होंने। फिर मैं ये कह रहा हूं उन्होंने अपने, हमारे लिए तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये होना, आप कई दिन ठीक किए। मैं क्यों कह दूं भाईजान, मेरे कहने पे नहीं किया ना आपके कहने पे किया। उन्होंने अपना स्टेक देख के फैसला किया, ना किसी जर्नलिस्ट को सामने रख के किया, ना किसी एंकर को सामने रख के, ना मौलाना को सामने रख के, ना नवाज शरीफ साहब को। देखिए खुद ही बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं देखा कितना अफसोस है, कितना अफसोस है कुछ भाइयों को। ये तो होता है जावेद भाई, मतलब होता है कि पर्सनल राय होती है, पर्सनल किसी ना किसी के साथ एफिलिएशन होती है, पर हम उसे अब बोर्ड। अच्छा वैसे मैं ब्रेक लेने एक सवाल आ गया।